یہ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ پیدائش میں ساتھ لے کے آئے تھے یا کوئی اپنے جیز میں لے کے آئے ہو؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ کیا پی ٹی ایم والوں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آئین جس سے وہ کاغذ کا ٹکڑا کہتے ہیں وہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ آرٹیکل 161، آرٹیکل 172 اور آرٹیکل 247 کی مکمل طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان آرٹیکلز کے مطابق آپ جن ریسورسز کی بات کرتے ہیں وہ مکمل طور پر قبائلی علاقوں کے حق میں ہے۔ آپ نے اگر 18ویں ترمیم پڑھا ہو تو 18ویں ترمیم 2010 کے مطابق، یعنی 2018 میں جب آپ لوگوں نے قبائلی علاقوں کو صوبے میں ضم کیا تو اس کے بعد وفاق کا کوئی حق بھی نہ رہا کہ وہ قبائلی علاقوں میں کوئی کام رکھے۔ اس کے علاوہ آپ اس طرح کے کام کر کے انٹرنیشنل لاز کو بھی مکمل طور پر وائلیٹ کر رہے ہو، کیونکہ انٹرنیشنلی طور پر جب وہ کسی بھی علاقے سے ریسورسز نکالتے ہیں تو اس دوران اس کے بدلے میں وہ وہاں پر ترقیاتی کام کرتے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں آپ کا تو وہاں پر ڈیولپمنٹل پروجیکٹ زیرو ہے، آپ کا وہاں پر ایجوکیشن زیرو ہے، ہیلتھ زیرو ہے، تو کیسے آپ کا بس صرف نظر ریسورسز پر پڑ جاتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات یہ، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی جہیز کی جو آپ بات کرتے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک اسلامک اٹامک پاور کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے اپنے عوام کے سامنے۔ انٹرنیشنلی طور پر آپ ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ماضی میں آپ لوگوں نے آئین کو توڑا ہے، ایک دفعہ پھر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔